میرے ساتھ ہے نا جب اچھا نہیں ہو رہا تھا، مجھے بیٹھتے تھے، پیار کرتے تھے وہ، میری اس بیٹی کو 7 خون معاف ہے۔ اس وقت میرے ڈیڈی نے یہ بات کہی تھی ان فرنٹ آف سو مینی پیپل ہو سٹنگ دیئر، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جتنی بھی بیٹیاں موجود ہیں نا وہ میری بیٹی کی طرح بہادر ہو جائیں۔ آئی اسٹارٹڈ کرائنگ دیر۔ تھوڑے دیر سے پہلے ردا جو تھی نا میری بیٹی، اس کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، اور میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے ڈیڈی کی بات یاد آ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیڈی جو ہے نا وہ ساتھ کھڑے ہوئے مجھے یہ کہہ رہے ہیں، ہے اٹھو، یہ اس طرح نہیں میرے سامنے میری بیٹی ہو سکتی۔ پھر وہ احساس ہوا کہ ارے میرے اندر تو مصباح صاحب رہتے ہیں۔ ارے واہ واہ، لائک میں تو بالکل اپنی ماں کی طرح، مطلب ابھی چائے پی رہے ہیں اور کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی، اور ماں نے فٹافٹ جو ہے نا ان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ماں رک جائے نا، کہتی نہیں وہ آئے گی نا تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ بخشے آپ کے ابا کی اگر میں بات کروں تو آپ ویسے تو پیار ہی پیار، لیکن کوئی سب سے بڑا کمپلیمنٹ جو انہوں نے آپ کو دیا، جب وہ آپ سے بہت خوش ہوئے ہوں، کوئی بات کی ہو، وہ آپ کو کچھ یاد ہے ایسا؟ یہ جیسے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ابا گھر میں جو بھی آئے وہ ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، تو پتہ لگا بھائی وہ تو نصیب کو چومنے والی بات ہوتی۔ تو آپ کو کوئی ایسا کمپلیمنٹ جب وہ آپ سے جی سے بہت خوش ہوئے ہوں، کچھ کہا جو آپ کے بہت دل کے قریب ہے؟ ہاں، میرے ساتھ ہے نا جب اچھا نہیں ہو رہا تھا، مجھے بیٹھتے تھے، پیار کرتے تھے وہ، میری اس بیٹی کو 7 خون معاف ہے۔ اس نے اتنا دیکھ لیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے اس کے بھاگ ہی بھاگ ہیں۔ ہاں، تو آپ نے ساوری کا ذکر کیا، تو ساوری کا جب ڈرامہ ختم ہوا تو ایک آرٹس کونسل میں ایک بہت بڑا شو کیا گیا، بیکاز دیٹ جو سیریل تھا وہ بہت مشہور ہوا تھا، جی، اور اٹ واز آئی تھنک اپنے وقت سے کہیں آگے اس کی سٹوری یہ ایسے ہی ہے، یہ انہوں نے واقعی وہ لکھا وقت تھا۔ سے ہاں، پہلے ہی بن گیا، بالکل سنگل عورت اور وہ شاید بجیا نے مجھے دیکھ کے لکھا ہوگا یا مجھے نہیں پتا۔ تو انہوں نے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بلایا، بجیا کو بلایا، انہوں نے ڈیڈی کو بلایا۔ اس وقت میرے ڈیڈی نے یہ بات کہی تھی ان فرنٹ آف سو مینی پیپل ہو سٹنگ دیئر، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جتنی بھی بیٹیاں موجود ہیں نا وہ میری بیٹی کی طرح بہادر ہو جائیں۔ اینڈ آئی اسٹارٹڈ کرائنگ دیر، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مطلب ڈیڈی تو مضبوط آدمی ہے وہ، اور ان کی آواز اچھا رن گئی جیسے، ذرا ہاں۔ تو پھر میں گئی، اچھا پیار ویار کیا، یہ وہ، ظاہر ہے سارے لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، تالی والی بجانے لگ گئے، لیکن وہ بات جو تھی نا وہ میرے دل میں مطلب بیٹھ ہی گئی۔ تھوڑے دیر سے پہلے ردا جو تھی نا میری بیٹی، اس کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ مطلب میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ فلموں میں جیسے ہوتا ہے نا اس کے جو ہارٹ بیٹ کا وہ سارا جو سب وہ اب یوں ہونے والے ہیں۔ اللہ خیر۔ اور میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے ڈیڈی کی بات یاد آ گئی کہ لائک سب بچیاں جو ہے نا وہ مسرت کی طرح بہادر ہوں۔ تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جس بھی آزمائشوں سے گزارا ہے لیکن مجھے اس آزمائش سے نہ گزاریے گا، اور ٹھیک ہو گیا الحمدللہ میری بیٹی۔ لیکن وہ جو ایک لمحہ تھا نا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیڈی جو ہے نا وہ ساتھ کھڑے ہوئے مجھے یہ کہہ رہے ہیں، ہے اٹھو، یہ اس طرح نہیں میرے سامنے میری بیٹی ہو سکتی۔ مطلب مجھے فیل ہوا، اینڈ آئی کونٹ بلیو اٹ۔ ماشاء اللہ سے اس کے اندر امپروومنٹ آنی شروع ہو گئی۔ ابھی شفٹڈ ہر ٹو اندر ہاسپٹل اینڈ آل دیٹ، وہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن میرا وہ بات اللہ سے کرنا، اللہ کا جواب میرے ڈیڈی کے حوالے سے، وسیلے سے مجھے ملا، میں اس بات کو کبھی بھول نہیں سکتی نور، کبھی نہیں بھول سکتی۔
تھوڑی دیر کے بعد میری ماں کا فون آیا. انہوں نے کہا میں نے نا مصباح کو خواب میں دیکھا ہے, وہ بہت دعا کر رہے ہیں تمہارے لیے. اور مجھے یہ لگا کہ پتہ نہیں کوئی کنیکشن کہاں سے کہاں نکل کے اور کہاں پہنچ گیا. اور میں بس شکر الحمدللہ کہتی ہوں کہ ایسے پیارے ماں باپ, ایسی پیاری ماں, ان کو اللہ تعالیٰ اور حیاتی دے. میں ان کے ساتھ سارا وقت گزارتی ہوں, میرا بس نہ چلے میں ان کے پاؤں دھو دھو کے پیوں. میں ان کو مطلب ابھی میں یہاں پر بیٹھی ہوتی ہوں یا میں 4 دن کے لیے, اب میں سوچ کے کہ مجھے جانا ہے, میں اتنے سارے انتظامات کر آئی ہوں اپنی ماں کے لیے, لیکن فون میں رات کو پہلے بند کر دیتی تھی. ڈیڈی کے جانے کے بعد سے میں نے وہ فون ایسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, کھلا رہتا ہے. اللہ نہ دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ نہ کرے مجھے کوئی خبر نہ آئے رات کو. ماں اپنے کمرے میں ہوتی ہیں اس گھر میں, اور میرا کمرہ ان سے, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ سوں گی. کہتی نہیں بیٹے, میں 10 دفعہ اٹھتی ہوں, تمہاری نیند خراب ہوگی. تو انہوں نے دروازہ کھولا. اچھا میں اپنا دروازہ کھول کے رکھتی ہوں, تو انہوں نے آواز دی کسی کو, تو میں ایک دم سے بھاگ کے گئی نا. میں نے کہا کیا ہوا ماں؟ کہتی ہیں تم سوئی نہیں بیٹے؟ میں نے کہا نہیں, آپ کیوں اٹھی ہیں؟ کہتی ہیں میں ایسے اٹھ گئی ہوں, میری آنکھ کھل گئی ہے. میں نے کہا میری بھی آنکھ کھل گئی ہے. پھر ہم دونوں بیٹھ کے چائے ہم نے پی. بٹ یہ مومنٹس ہیں جو میں چیریش کر رہی ہوں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہر جو آپ کے توسط سے یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, کہ ماں باپ جو ہے نا, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. ماں باپ کو اپنے ہاتھوں میں سینت کے رکھو. جیسے وہ کہتے تھے نا ہمارے ہتھیلی کے پھپھولے ہیں, یہ وہ ہیں, وہ 10 دفعہ کہیں گے. وہ کبھی آپ کو الجھن بھی ہوگی, آپ کو, بٹ نہ کریں. مجھ سے بھی کبھی کوتاہی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. میں جا کے پیار کرتی ہوں اپنی ماں کو. میرا بھائی اتنا جلتا ہے, کہتے ہیں تمہاری باجی اتنی تصویریں ہیں ماں باپ کے ساتھ, تم ان کو پیار کر رہی ہو, میں تو کبھی ایسے کر نہیں سکتا ہوں. میں کہا کرو بھائی, تمہیں کسی نے منع کیا ہے؟ تو بٹ اگر میں مسرت جو انیس اور مصباح صاحب کی بیٹی ہیں اور ہیرا کی اماں ہیں, اولاد کی تکلیف کیا ہوتی ہے ماں کے لیے بالخصوص؟ مطلب ایک تو جس نے جنم دیا وہ تو, لیکن کیا ہوتی ہے ذرا کچھ ہم اسے کر سکتے ہیں ایکسپلین, آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ کو کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ کے اندر کوئی ایک ہمت ہوتی ہے جو کہ آپ اس ہمت کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کے لیے میری سوچ, مجھے بھی یہی سوچنا چاہیے یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے میں جلدی سے جا کے اس کو اٹھا لوں, جلدی سے. بھائی میں کہتی ہوں یہ تکلیف اس کو نہیں ہونی چاہیے, یہ میرا وقت آ گیا ہے, مجھے یہ تکلیف دے میری بیٹی کو نہ ملے, میرے بیٹے کو نہ ملے, ان کے بچوں کو نہ ملے. آئی کین ٹیک دس. اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ میرے اپنے جو بچے ہیں. جب میں اپنے اسمائل اگین کی بچیوں کی تکلیف دیکھتی ہوں نور, کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں پانی کا گھونٹ نہیں لے سکتی ہوں کہ وہ بچی کیسے پانی پیے گی, وہ کیسے کھائے گی. وہ مجھے لگتا ہے میرے اندر ایک جو ماں والی جو چیز ہے نا, وہ اتنی زیادہ اب ہو گئی ہے کہ وہ کہیں کانوں سے, ناک سے, آنکھوں سے, ہر جگہ سے نکلنے لگ گئی ہے. میں کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب ایسے ماں باپ کو گزارتا ہے, جب ان کے زندگی میں ان کے بچے چلے جاتے ہیں.